آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ بالکل آخری سیشن ہے اور اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو ہمارے جو شرکاء ہیں وہ بہت بڑے لوگ ہیں اور ہم سب ان کو سننا چاہتے ہیں۔ میں خود بھی ان کو سننا چاہتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیوں یہ ذمہ دیا گیا ہے اس کام کا، میں سے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیا گیا ہے۔ بہرحال میرے خیال میں گفتگو شروع کرتا ہوں، اور کچھ پہلو میرے ذہن میں ہیں، میں ان کو بیان کر دوں اور پھر اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ میرے بالکل پہلو میں زہرا آپا ہیں، اور زہرا آپا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان سے سیکھتے ہیں۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی اور سعادت کی بات ہے کہ وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عارفہ سیدہ ہماری ملک کی معروف ادبی شخصیت ہیں، نہ صرف ادب کی خدمت بلکہ سماجی خدمت، اور خاص طور سے یہ خواتین کے سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ اور اسپین سے ہمارے پاس یہ مہمان آئی ہیں، میں بالکل ان سے واقف نہیں ہوں، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ روسیو الونسو، اور یہ تراجم کرتی ہیں اسپینش سے اردو میں، اور شاید اردو سے اسپینش میں، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ یہ اردو بول لیتی ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی بولتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ ان کا انکسار ہے یا واقعی تھوڑی تھوڑی بولتی ہیں۔ بہرحال میں سوال کروں گا ان سے، انگریزی میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ جی میں مائک اور قریب کر لوں؟ اب بہتر ہے؟ اچھا، تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ پہلو اس موضوع کے میرے ذہن میں ہیں اور میں بیان کر دوں اور پھر آپ لوگ گفتگو کیجیے گا۔ ایک بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مزاحمت اور بغاوت اور سرکشی اور احتجاج یہ تو ہماری شعری روایت کا حصہ ہے، غزل میں بھی ہے، اور ہر شخص نے سرکشی کی ہے روایت سے، زاہد خشک اور شائخ اور تقسیم جو لوگوں میں ہے اس کے خلاف ہر جگہ آواز موجود ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی وہ اصناف بھی ہیں جیسے واسوخت ہے اور شہرا شوب ہے، جس میں احتجاج ہوتا ہے اور جس میں مزاحمتی باغیانہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، تو اب کیا ہم تمام اردو شعری روایت کو مزاحمتی کہہ سکتے ہیں، احتجاجی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ سوال ہے، اگر نہیں کہہ سکتے ہیں تو احتجاجی شاعری، مزاحمتی شاعری، اس کی نوعیت کیا ہے؟ کس طرح کی شاعری کو ہم احتجاجی یا مزاحمتی کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص نوع ہے شاعری کی، یا ایک انداز ہے، یا ایک رخ ہے اس کا؟ یہ اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اور دوسری بات میرے ذہن میں یہ تھی کہ کیا احتجاج یا سرکشی یا بغاوت کسی خاص نظریے کے تحت ہوتی ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص نظریہ نہیں چاہیے، بلکہ ایک دردمندی کی ضرورت ہے، انسانیت سے دردمندی اور حالات کے ساتھ ایک مقابلہ اور ایک مبارز طلبی، کیا ایسا ہے، یا یہ کہ اس کے لیے کوئی خاص نظریہ چاہیے؟ اب فیض صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نظریہ سوشلسٹ تھے، اور ان کی جو بغاوت ہے، ان کا جو احتجاج ہے وہ اس کے تابع ہے، اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات کہنی چاہیے ان کے بارے میں۔ اور پھر آخری چیز میرے ذہن میں یہ ہے کہ، اور خاص طور سے ڈاکٹر صاحبہ اس پر روشنی ڈالیں گی، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ آپ بتا دیجئے کہ جو ٹاپیکل شاعری ہوتی ہے، موضوعاتی شاعری ہوتی ہے، اس میں اور بڑی مزاحمتی شاعری میں کیا فرق ہے؟ یعنی اگر کوئی خاص واقعہ رونما ہوا یا کوئی خاص جذبہ پیدا ہوا تو اس کو میں نے نظم کر دیا، تو اس میں ایک طرح سے وہ ایک اہراپن ہوتا ہے اس میں نا، لیکن اس کی شعری تدبیر، پوئٹک ٹریٹمنٹ اس کا ایسا ہو کہ وہ ایک آفاقی اس میں مفہوم پیدا ہو جائے، جو فیض صاحب کیا ہے، جو اور بعض لوگوں میں نہیں ہے۔ تو اس کا فرق اگر واضح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ 2-3 باتیں میرے ذہن میں ہیں، اور آپ میں سے کوئی بھی گفتگو شروع کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اگر فرمائیں سب سے پہلے۔ میں تو چاہتا کہ آپ کو میں چھیڑ دوں، پھر آپ گفتگو خود ہی کریں گی۔
پر ہوں شکوے سے جس طرح راگ سے باجا، جی ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. بس یہی صورت حال آپ کی. جی میری سمجھ میں احتجاجی شاعری اور موضوعاتی شاعری میری کم علمی میں دو مختلف چیزیں ہیں. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج غصے سے آتا ہے، غصے سے پیدا ہوتا ہے. میرے خیال میں احتجاج رنج کا اظہار ہوتا ہے، اور غصہ جانے کے لیے آتا ہے اور رنج رہنے کے لیے آتا ہے. اس لیے وہ جو احتجاجی شاعری ہے اس پر لمحوں کی بات نہیں ہوتی، اور خاص طور پر یہ بھی تصور کر لیا گیا ہے کہ جب غصہ آئے گا تبھی شاعری کا احتجاج سامنے آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ جب آپ کی سمجھ میں حق تلفی، جھوٹ، خیانت اور دیدہ دلیری بیک وقت اکٹھے ہو کے سامنے آئیں گی اور وہ آپ کی رنج اور فکر کا سامان بنیں گی، تو جس کسی کو خدا نے وہ تخلیقی صلاحیت دی ہے کہ اس کو شعر کے پیکر میں ڈھال سکے، تو وہ کسی ایک لمحے کی شاعری نہ ہوئی. جب بھی انسانی زندگی میں وہ لمحہ دہرایا جائے گا سو وہ اسی طرح کی تخلیقی تحریک بھی ہوگی. اور کیوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو صرف غصہ آتا ہے؟ انسان کو غم اور رنج زیادہ ہے. غصہ تو وہ کرتا ہے جو طاقت میں ہو، اقتدار میں ہو، جو چاہے کر گزرے. جس کے پاس نہ طاقت ہو نہ اقتدار ہو مگر تخلیقی صلاحیت کی ایسی آبدار تلوار ہو کہ وہ اس سے اپنی عزت نفس پہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا. تو یہ بات احتجاجی شاعری کی ہوتی. ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ ذہنی طور پر حد سے زیادہ اقتدار پرست لوگ ہیں، اور اقتدار پرست لوگ، یہ بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہی ہے، شخصیت پرست ہوتے ہیں. اور شخصیت پرست لوگوں کے لیے زندگی مستقل نہیں ہوتی، لمحوں میں گزرتی ہے. یہ لمحہ گزر جائے تو صحیح. زندگی کے خلاف اگر حق تلفی کا، بے انصافی کا اور ظلم کا مقدمہ ہوگا تو وہ لمحوں میں نہیں گزرے گا، لمحوں میں گزر نہیں سکتا. آپ میرے خیال میں اس کے لیے ایک بے حد ذہین حساس کی ضرورت ہے. ہم ویسے بھی نعرہ لگانے والی قوم ہیں اور ہمیں نعرہ لگانے میں بہت لطف آتا ہے. مجھے عمر ہو گئی یہ کہتے ہوئے کہ نعرے گونج ہوتے ہیں، ہوا میں پھیلتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں. سرگوشی ہوا میں پھیلتی نہیں، خون میں اترتی ہے، اس لیے زندہ رہتی ہے. احتجاجی شاعری اس بات کی شاعری ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم، زیادتی اور ناانصافی، یہ تین لفظ میں بہت شعوری طور پر بار بار کہہ رہی ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھائے اور پھر فیض صاحب کی سی ہمت ہو اور کہے کہ آج بازار میں پا بجولاں چلو. یہ پا بجولاں چلنے کی ہمت احتجاج ہے، پا بجولاں ہونا احتجاج نہیں. بہت شکریہ. زہرا آپا، ابھی میں نے بات کی تھی شعری تدبیر کی، پوئٹک ٹریٹمنٹ. ایک جذبہ پیدا ہوا، پھر اس کی تہذیب کی گئی، پھر اس کا اظہار یوں ہوا کہ اس میں ایک آفاقیت پیدا ہو گئی. تو اگر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اس میں اور شعری اظہار میں ایک پیچیدہ رشتہ ہے، یک رخا اور سپاٹ رشتہ نہیں ہے. اب دیکھیے کتنی عجیب غریب بات ہے کہ فیض صاحب نے ایک مساوات پیدا کی خوں کی مہک اور لب یار کی خوشبو میں. کمال ہے. بالکل ایک تخیل غزلیہ اور ایک تخیل احتجاجی، لہو، خون کی مہک اور لب یار کی. یہ خون کی مہک ہے کہ لب یار کی خوشبو. کس راہ کی جانب سے صبا آتی ہے دیکھو، کیا گلشن میں بہار آئی کہ زندہ ہوا آباد. کس راہ، کیا ہے وہ، کس سمت سے نغموں کی صدا، بہت شکریہ، کس سمت سے نغموں کی صدا آتی ہے دیکھ. اس کے علاوہ یہ کہ ایک ہتھیلی پہ ہینا، ایک ہتھیلی پہ لہو، ایک نظر
زہر لیے ایک نظر میں دارو. تو یہ جو مساوات ہے یہ ہے شعری تدبیر, اس سے ایک آفاقیت پیدا ہو گئی ہے. اس سے ٹاپیکیلٹی نہیں ہے فیض صاحب کی, اسی وجہ سے ایک آفاقیت ہے, اسی وجہ سے وہ زندہ و پائندہ ان کی شاعری ہو جاتی. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ مجھے بتائیے کہ یہ شعری تدبیر کیا ہوتی ہے. واقعہ گزرا, اس کو میں نے نظم کر دیا, وہ ایک چیز اور ہے, لیکن اس کو جذب کرنا اور اس کو ایک تجربے کو احساس کی سطح پر لانا, اس کو احساس کی سطح پر لانا, یہ کیسا عمل ہے؟ نعمان نے مشکل سوال کیا ہے. جواب اس کا تھوڑا سا میں مختصر طور پہ یہ دے سکتی ہوں کہ دیکھیے, ہر زمانے میں جب زمانہ بدلتا ہے تو ہر چیز بدلتی ہے, تو فن یا آپ جسے فنون لطیفہ کہتے ہیں ان کی اقدار بھی بدلتی ہیں, شاعری کی زبان بھی بدلتی ہے. اگر ہم اپنے کلاسیکی ادب کا مطالعہ کریں تو اس کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح بتدریج لوگ جو ہیں وہ اپنے فکر کو, سوچ کو اشعار کی صورت میں ڈھالتے رہتے ہیں اور اس فکر اور سوچ میں تبدیلیاں آتی ہیں. بڑا شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اطراف سے بے خبر نہیں ہوتا اور اپنے اطراف کو اپنی ذات میں سمو کے پھر جو اس کے ذہن سے شعر نکلتا ہے وہ اس کا غم دوراں بھی ہوتا ہے اور اس کا غم جانا بھی ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنے احساس کو کس طرح, کس صورت میں ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں شاعری کی بہت ساری اصناف ہیں, آپ سب اس سے واقف ہیں. اب اگر آپ کلاسیکی شاعری کا مطالعہ کریں تب ہمیں فیض صاحب کا اسٹائل بھی اور ان کا طرز بھی سمجھ میں آتا ہے. فیض صاحب نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جو انہوں نے فارسی, عربی اور اردو کی کلاسیکی شاعری سے متاثر ہو کے اپنی شاعری میں اس کو سمویا. اور یہ کوئی بری بات یا ایسی بات نہیں ہے, یہ ہوتا آیا ہے. جیسے ہم پرسوں یہاں ایک سیشن میں تھے اور کل رات بھی ہم ایک سیشن میں تھے جس میں بتا رہے تھے کرٹکس یا جو بھی صاحب تھے کہ کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی لکیروں کو آرٹ میں دہرایا ہے اپنے طریقے سے. یہی بات شاعری کی بھی ہے. فیض صاحب کا ڈکشن, حالانکہ وہ اس ترقی پسند یعنی ادیبوں سے ان کا تعلق تھا, لیکن انہوں نے کلاسکس کا دامن نہیں چھوڑا تھا. شاعری بدلتی ہے. بنیادی بات یہ ہے نعمان کہ اچھی شاعری کی سب سے بڑی پہچان صرف ایک ہے جو ہمارے ذہنوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہلچل پیدا کر دیتی ہے, چاہے وہ کسی دور میں بھی لکھی گئی ہو. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم میر, غالب, سودا, اقبال ان سے نکل ہی نہیں سکے, ان کے دائروں سے نہیں نکل سکتے آپ, اور اب ہم فیض صاحب کے دائرے سے نہیں نکل سکتے. کوئی نیا لکھنے والا بھی ان سے یعنی علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا. تو ایک فراق صاحب نے بڑی اچھی بات کہی, وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ شاعر کے لیے, شاعر کو بہت دق کرتی ہے, بہت تنگ کرتی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس جگہ بہت کم ہے. نظم بیانیہ ہے, اس میں جگہ بہت ہے, نظم میں آپ جو چاہیں اظہار کریں. احتجاجی شاعری کو غزل کے روپ میں ادا کرنا یہ شاعر کے لیے بہت بڑا کام ہے. جگہ کم ہے, الفاظ کم ہیں, اور اس کے بعد سوچ بہت ہے, خیال بہت حاوی ہے. اسی لیے غزل کو ہم سب سے زیادہ نازک صنف سخن کہتے ہیں. اس میں استعارہ بھی آپ کو لانا ہے, اس میں تشبیہ بھی ہے, اس میں تلمیح بھی ہے. یہ تمام چیزیں, جیسا کہ میں نے کل کہا تھا, بھائی شاعری کے یہ چھوٹے چھوٹے لوازمات, چھوٹے چھوٹے یہ ستارے ہیں جن کو بڑا شاعر اپنے مصرعوں میں ٹانکتا ہے. اب دیکھیے پرانی شاعری کو اگر آپ دیکھیں, احتجاجی شاعری ہمارا موضوع ہے. اب احتجاجی شاعری کو غزل کے رنگ میں ڈھالنا یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. ذوق کو لے لیجیے آپ, غالب کے ساتھی ہیں. ہمیشہ جب ہم ذوق کا ذکر کرتے ہیں نعمان تو قصائد فلاں ایک آدھ میں آپ کو ایسے ایسے شعر سنا سکتی ہوں اس زمانے میں کہ جب کہ غالب بھی لکھ رہے تھے. وہ کیا لکھ رہے تھے؟ انہوں نے یہ لکھا کہ کب تک حباب ہو سکے دریائے بے کراں, کب تک حباب ہو سکے دریائے بے کراں, دریا سے جب تلک نہ ملے ٹوٹ پھوٹ کے. پہلے آپ کو اپنے آپ کو توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے. توڑنے پھوڑنے سے مطلب وہ جد و جہد ہے,
ذہنی، دماغی، جسمی تمام جد و جہد آپ کریں تو پھر جا کے آپ دریا کا حصہ بنتے ہیں۔ ایک شعر تو ایسا ہے کہ میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ذوق جیسے شاعر کے دماغ میں یہ آیا کہ احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے، احاطے سے فلک کے ہم تو کب کے نکل جاتے مگر رستہ نہ پایا۔ دیکھیے یہ اس زمانے کی شاعری۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ احتجاجی شاعری کی غزل میں بات کرتی ہیں، میں کہتی ہوں آپ کو کہ غالب نے تو کوئی خاص احتجاجی شاعری نہیں کی۔ ارے بھائی کیسے نہیں کی؟ بھائی انہوں نے تو ملکہ ٹوریا کا قصیدہ لکھا، وہ تو پینشن بڑھانے، بھائی دیکھیے انسان کی ضروریات تھیں۔ غالب پہ جو غدر کے زمانے میں، میوٹنی کے زمانے میں گزری ہوگی، جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، تو اس نے لکھا ہے۔ ایک تو اس کے خطوط ہی پوری تاریخ ہے، لیکن اس نے اپنی غزلوں میں اس کا ذکر، جو یہ کہے کہ قد و گیسو میں قیس و کوہکن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے، اس سے زیادہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ بیکاری جنوں کو ہے سر پیٹنے کا شغل، جب ہاتھ ٹوٹ جائیں تو پھر کیا کرے کوئی، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا۔ کوئی لکھ سکتا ہے یہ بات بغیر محسوس کیے ہوئے کہ اس کے اطراف میں کون سا تماشا دکھائی جا رہا ہے؟ سوریاں گڑی ہوئی اس نے دیکھی ہیں تو وہ کیا لکھتا؟ اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ اس سے زیادہ ذلت کسی آدمی کو نصیب ہو سکتی ہے جتنی اس کو ہوئی؟ اس نے لکھا، اس نے غزل کے پیرائے میں لکھا۔ دیکھیے اس طرح سے اگر آپ دیکھیے تو سودا کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایسی احتجاجی شاعری ہے کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہی خون سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، میرے ہی خون سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ، اور میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی۔ آپ اس کا کوئی جواب ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ واجب القتل تو ہم تھے ہی پر اتنی جلدی۔ کیا مزے کا مصرع ہے، دیکھیے، واجب القتل تو ہم تھے ہی پر اتنی جلدی، یارو تقصیر بھی اثبات نہ ہونے پائی۔ ابھی تو ہمارے گناہ کا فیصلہ نہیں ہوا بھائی، ابھی سے ہم کو قتل کرنے کے لیے تیار۔ ایک نہیں، آپ کو سینکڑوں شعر ملیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ لکھتے بہت تھے۔ ان کی اگر کلیات آپ دیکھیں تو ہاتھوں سے اٹھائے نہیں جاتے، لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن جس کی روزی ہی اسی سے بندھی ہو کہ اس کو روز ایک غزل سنانی ہو، ایک قصیدہ سنانا ہو، تو پھر وہ احتجاجی شاعری بیچارہ ڈر کے ہی کرے گا اور کیا کرے گا۔ انشاء کے اوپر تو وہ وقت گزرا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عجیب طرح کا یہ کام آج میں نے کیا، عجیب طرح کا یہ کام آج میں نے کیا کہ اس نے دی مجھے گالی سلام میں نے کیا۔ یہ وقت بھی ان کے اوپر گزرا ہے۔ تو ان تمام اسی طرح سے ہم درجہ بدرجہ دیکھتے آئے۔ نظیر ہیں، واہ 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 واہ، کیا احتجاجی، کیا خوبصورت شاعری ہے، عوام کی شاعری، پبلک کی شاعری۔ ان کو تو چاند میں روٹیاں نظر آئیں، ان کو تو انہوں نے کہا کہ ایک روٹی کے طبق سے سب طبق روشن ہوئے۔ ہم تو 14 ہی طبق جانتے ہیں، لیکن جب روٹی نہیں ملتی تو معلوم نہیں انسان کے دماغ میں کتنے طبق ہیں جو روشن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی احتجاجی شاعری ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے۔ اگر میں نے زیادہ بول دیا ہو تو اب میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ مجھے یہ بات بتائیے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ فیض صاحب کی شاعری احتجاجی شاعری ہے، انقلابی شاعری ہے، مزاحمتی شاعری ہے، تو یہ بات اور شاعروں کے بارے میں کیوں نہیں کہی جاتی؟ اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے میں جواب دوں؟ جی بتائیے۔ جی، اصل میں بات یہ اپنا اپنا طریقہ ہے کہنے کا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو احتجاجی شاعر ہوا ہے ہمارے زمانے میں، اس کی حبیب جالی کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ دیکھیے انہوں نے اپنے غزل کہہ سکتے تھے، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ سڑک پہ آ گئے اور انہوں نے کہا جو میرے دل میں آئے گا میں کہوں گا۔ فیض صاحب کے یہاں جو احتجاجی شاعری ہے، ہم دوسرے شاعروں کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ فیض صاحب کے یہاں ایسی سبک، نرم اور اتنی خوبصورت شاعری اس احتجاج کی ہے کہ میں اس کی مثال موجودہ ہمارے زمانے میں کسی اور شاعری سے ملتی نہیں ہے۔ جی جی، بھائی بڑے شاعر ہوئے ہیں، راشد بھی کم بڑے شاعر نہیں تھے، جی جی، اب ان کو بھی زمانہ دریافت کر رہا ہے، لیکن ان کا انداز اور تھا۔ یہ فیض صاحب نے تو سارے وہ تمام پرانے استعارے،
पुरानी तशबीहें, तलमिएं, जो शायरी के जो नज़ाकतें थीं उसके अंदर उन्होंने एहतजाज किया है। तो इस वजह से हम उन्हें ज़्यादा, अब आप बताइए। जी, मैं ये बात हिम्मत करके कह दूँ कि यही सबब है कि फैज़ साहब हबीब जालिब से बड़े शायर हैं। इसलिए कि उन्होंने जिस तरह गज़ल के रंग में डूब के एहतजाज किया और उसमें जो नरमी और रेशम पैदा किया, उसमें अब्र बहार भी है और महताबनाक भी है और सबा भी है और बरबत नए भी है और गुलशन भी है, ये किसी से नहीं हो सका। तो वो जो एक गज़ल का मिजाज है ना, वो उनकी एहतजाज में भी है। तो इससे बेहतर तहज़ीब मैं नहीं समझता कि एहतजाज की किसी ने की। देखिए वो जो गज़ल है उन्नुमान, वो जिसको हम सब पढ़ते हैं कि बरसातों के बाद, जी हम के ठहरे अजनबी, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। हमें मालूम है, उन्हें भी मालूम था कि खून के धब्बे बरसातों से नहीं धुलते। बहुत सी बरसातें गुजर गईं, अभी तक खून के धब्बे वहीं के वहीं हैं। लेकिन वो पूरा मरसिया है। जब हमारा ये पाकिस्तान के साथ जब बांग्लादेश वजूद में आया है, वो पूरी गज़ल जो है वो असल में पूरे उस वाक़े का, उस हादसे का मरसिया है। जी। तो इस तरह का मरसिया किसी और ने नहीं लिखा। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और कल भी मैंने ये बात कही थी कि कितनी अजीब गरीब बात है कि बजाय इसके कि वो ज़ंजीरों को तोड़ें, फैज़ साहब ज़ंजीरों को गीत गाना सिखा देते हैं। ये अजीब गरीब बात है, तोड़ते नहीं हैं ज़ंजीरों को। इन तौक़ सलासिल को हम तुम सिखलाएंगे शोरिश बरबत नए, इन तौक़ सलासिल को हम तुम सिखलाएंगे शोरिश बरबत नए, वो शोरिश जिसके आगे ज़ुबूं हंगामे तबले कैसर व कै। आज़ाद हैं अपने फ़िक्र अमल, भरपूर ख़ज़ीना हिम्मत का, एक उम्र है अपनी हर साथ, इमरोज़ है अपना हर फ़रदा। तो ये अजीब गरीब एहतजाज है जिसमें इतना रस है, जिसमें इतनी नरमी है, जिसमें इतना रेशम है, जिसमें इतना तग़ज़्ज़ुल है, जिसमें इतनी क्लासिकियत है, जिसमें ये है असल बात। उसको जिस अंदाज से फैज़ साहब ने कर दिया, वो उसकी मिसाल नहीं। Now let me move to Rocio Alonso. Please do forgive me if I mispronounce your name. But I'd like to know from you how you see what we call poetry of resistance or agitation in Urdu in a world poetic context, particularly in terms of the Spanish poetry. सबसे पहले मुझे ये कहना चाहिए कि थोड़ा सा शर्म आती है कि मुझे इतने बड़े लोग के साथ बैठाया ना, लेकिन असल में मैं मुतारजिम हूँ तो इसके ताल्लुक इसके बारे में बात करूँगी। अगर इजाज़त देते हैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में बात करूँगी। ठीक है, तो in fact I translate from Urdu into Spanish, and I translate fiction, and I had the opportunity to translate Fahmida Riaz into Spanish. And while translating Fahmida Riaz, and because it's a little bit connected with the type of poetry of today, the social poetry and revolutionary poetry, I was comparing with the poetry of the Spanish poetry, and I'm surprised to see how many female poetries there are in Urdu language, no? And I read, while coming here, I read an interview that was of you in internet while you explained the role of the female poet in Urdu poetry, that it was connected to the bazaar, to the kota, no? So I think that you are very brave, no, to come in this world, no, maybe in the 1940s or 1950s, no. So for me, it's impressive how many poetries and how strong is their message, no, like Fahmida Riaz's message, no. And I think in Spanish we don't have this kind of female of such important figures, female figures, no? So I think we have a lot to learn from Pakistan. So that's what I want to do. Do you see any influence at all? Yes, for example, I translated a poem, a long poem of Fahmida Riaz that is called Akhiri Git, and that is based on a Pablo, I think it has influence of a Pablo Neruda poem. And from the part of Spain, still there is no influence from the Urdu because अफसोस की बात है, लेकिन they don't know still, no, what is. So I think it's very important to translate, no,
अगर मौका मिला तो आपका पोएट्री की तर्जुमा करूँगी। जी डॉक्टर साहब, मैंने एक पहलू सामने पेश किया था आपके, और वो ये है कि एहतजाज के लिए क्या कोई नज़रिया होना चाहिए, क्या एहतजाज किसी नज़रिए का पाबंद है या ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ जो फेमिनिस्ट पोइट्री है उसके बारे में आप कुछ कहिए, उसका जो एहतजाजी लहजा है उसकी नौयत क्या है? मेरे ख़्याल में एहतजाज का अगर कोई नज़रिया है तो वो एक इंसाफ की ज़िंदगी का नज़रिया है। जहाँ भी हो, कहीं भी हो, अफराद की हो, कौमों की हो, फ़िक्र की हो, अगर वहाँ इंसाफ मैसर है तो ख़ुद ब खुद एहतजाज नहीं होगा। नाइंसाफ़ी सबसे ज़्यादा एहतजाज को जन्म देती है। और शायरी इसलिए चुनी गई कि नगीने जड़ने का नाम है, और एहतजाजी शायरी में शायर किरचियाँ चुनता है और नगीने वापस करता है। तो वो ये जो किरचियों से नगीने बनाने का फ़न है, यहाँ ज़बान का मिजाज बदल जाता है। बिल्कुल सही। हाँ, जो ज़बान तारीफ़ और तहसीन के लिए इस्तेमाल होती है वो दर पर्दा तंज़, ताना, शिकवा और गिला बन के आती है। फैज़ साहब का तो कमाल यही है कि वो हौज़ो तस्नीम व कौसर में धुली हुई ज़बान में अपने वक्त से एहतजाज करते हैं। ज़बान वो जिस पे कहीं खराश नहीं आती, ख़याल वो जो हर दिल को गुदास करता है। तो नज़रिए के तहत मेरे ख़्याल में नोमान साहब जो शायरी की जाएगी वो बड़े फार्मूले की ज़िंदगी होगी, और जो फार्मूले की ज़िंदगी होती है वो सिर्फ मुल्ला गुजार सकता है, हमारे बस की नहीं। वो सिर्फ मुल्ला गुजार सकता है, क्योंकि एहसास का कोई फार्मूला नहीं है। इंसान के एहसास का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक एक फार्मूला है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। वो हलाल हैं और हम पे ज़िंदगी हराम है। आसान तरीन बात उनका जो है वो सिर्फ इतना है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी चीज़ को नज़रिया बना लेते हैं तो फिर उसमें से आपकी तख्लीकी सलाहियतें सल्ब होती जाती हैं। बिल्कुल सही। आप फिर सिर्फ एक ख़ास ख़याल, एक ख़ास लफ्ज़, एक ख़ास पैमाने को सामने रखते हैं, और आपके अंदर जो एक उपज है, जो उमंग है, जो आरज़ू है, वो कहीं ख़त्म हो जाती है। मैं तो समझती हूँ कि एहतजाजी शायरी में तख्लीकी शायरी का कमाल होता है। जो एक बात है कि वक्त की अहमियत की ज़रूरत से उठी है, उसको शायर अपने एहसास में सयाल करके हमारे सामने पेश कर देता है। बहुत मुश्किल काम है एहसास का सयाल होना, बहुत मुश्किल काम है। और उसकी एक बुनियादी वजह मैं ये समझती हूँ कि हमें वैसे नज़रिया बहुत पसंद है। आज भी किसी से पूछ लीजिए तो वो नज़रिया पाकिस्तान के मुतालिक जिस कदर मखबूतुल हवास है, किसी दूसरे नज़रिए के मुतालिक नहीं है। हम पे वाज़े ही नहीं हुआ है 73 बरस में कि हमारा नज़रिया क्या था। नज़रिया होना चाहिए था कि एक इज़्ज़त का बाइंसाफ़ माशरा हो, जहाँ रियासत का हर शहरी अपना हक़ रखता हो, और अगर ये हक़ छीन लिया जाएगा तो फिर जो हसास ज़हन है वो जो भी शेर कहेगा वो एहतजाजी होगा। मुझे तो गालिब का एक शेर जो मुझे पसंद बहुत है, मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एहतजाज वहीं है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। वाह, क्या दुनिया दी हमें कि हम उसको सर करें, जुस्तजू करें। वो तो एक नक्शे पा में हुई। बोलिए सरकार अब क्या करें, अब कहाँ जाएं? इतना तसव्वुर अपने अंदर तख्लीकी कैफियत को महसूस करने का कि कायनात को जान लेने के बाद भी वो सिर्फ एक नक्शे पा है। तो ये इंसान की बुनियादी तौर पर जो उसके अंदर एक हिस्सी ज़हानत है, जो उसके अंदर एक इंसाफ की तलब है, वो उसको एहतजाज करना सिखाती है। गालिब के एहतजाज और बहुत से हैं। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, और जिसको हो दीनो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। मामला तो इंतखाब का है, पहले जाओ और फिर शिकायत करो।
ये कुछ हमारा सा रास्ता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, पहले बहुत शौक़ से चलते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि शिकायतें ज़्यादा हैं। एहतजाज शिकवा नहीं है, किसी सूरत शिकवा नहीं है। एहतजाज एतराफ़ है इंसान और ज़माने के दरमियान के फ़ासले का। ये इस बात का एतराफ़ है कि जिस वक्त में इंसान ज़िंदा है उसको वहाँ वो मैसर नहीं आ रहा। फिर आपने फेमिनिज़म की बात की, इस दौर को क्या कहिए, मैं तो अपने महबूब जनरल ज़िया का हक का दौर भूलती जाती हूँ, जहाँ फेमिनिज़म के मानी खुदा मालूम क्या समझे गए हैं। कोई साहिब अक़ल कहता है कि तंज़ीम है, कोई साहिब अक़ल कहता है कि फ़लसफ़ा है। टीवी के ड्रामे कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान बात है फेमिनिज़म, अगर ड्रामे में एक थप्पड़ पड़ता है तो ड्रामे की रेटिंग ऊंची हो जाती है, 2 पढ़ते हैं तो और हो जाती है, और 3 पढ़ते हैं तो वाह वाह क्या बात है, औरत के साथ कैसा हमने सही सलूक किया। और ये सलूक भी हम इस बात पर करते हैं कि हम मसावात को तलब कर रहे हैं। मसावात बेमानी लफ्ज़ है, मैं अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकूं तो मैं इक्वालिटी में यकीन नहीं रखती, हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ हो सकती है तो इक्विटी हो सकती है, बराबरी का एक तवाज़ुन, हक़ और ज़िम्मेदारियों का एक तवाज़ुन। जब औरत अपने हक़ की बात करते हैं तो कहते हैं हो ये तो काबू से बाहर हो गई, लेकिन जब वो औरत की ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं तो वो पूरी तरह उनके काबू में होती है। अजीब ज़िंदगी का तसव्वुर है। मेरे ख़्याल में तो ज़िंदगी एक ऐसा अच्छा सिक्का है जिसके एक तरफ हक़ लिखा है और दूसरी तरफ फ़र्ज़। औरतों के सिर्फ फ़र्ज़ हैं, उनका हक़ कोई नहीं। जब आप किसी को अधूरी ज़िंदगी जीने की इजाज़त देंगे तो कैसे मुमकिन है कि अगर उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी बात को मौसर तौर पर कह सके कि वो एहतजाज ना करे। एहतजाज हमेशा, मैं दोहराऊंगी अपनी बात, और ये जो एतबार है मुझे गालिब ने दिया, इकबाल ने दिया और फैज़ ने उस पर मोहर लगा दी कि नाइंसाफ़ी के अंधेरे में रहने वाले लोग अगर रोशनी ढूंढते हैं कहीं तो वो एहतजाज में मिलती है। थोड़ा सा आप जी, आप फरमाइए जी। असल में बात यह है कि फेमिनिज़म जब शुरू हुआ था फिर उसके बाद उसकी शक्लें बहुत बदलती चली गईं और उसमें कुछ इस्लाहात भी हुई। पहले जैसी जो उसमें ज़ोरावरी थी और उसकी नुमाइश थी अपनी ज़ात की, उसमें ख़ुद उन लोगों ने उस रास्ते को मुतदिल किया। फ़हमीदा का ज़िक्र किया उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी हुई। फ़हमीदा हमारे यहाँ इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी हैसियत है कि उन्होंने सबसे पहले उन मौज़ूआत पे शायरी की जिस पे हम लोग कलम उठाते हुए डरते थे। पहली दफ़ा उन्होंने बहादुराना शायरी की, लेकिन बड़े अच्छे अंदाज़ में। और फ़हमीदा इसी लिहाज से उनकी नज़मों को और उनकी गज़लों को भी याद रखा जाएगा कि उन्होंने, ठीक है उसमें फ़ेमिनिज़म भी था, उसमें औरत की मजबूरी और ज़्यादती भी थी, उसमें वो ज़ालिमाना सलूक भी थे जो उन लोगों ज़माने ने औरतों के साथ किए थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी शायरी में एक नरमी, एक मिठास, एक लोच था। उनकी जो पहली नज़म आई है, लाओ हाथ अपना लाओ ज़रा, इससे ज़्यादा नरम और गर्म नज़म बहुत कम लिखी गई होगी। तो मैंने सोचा कि अगर फ़हमीदा का ज़िक्र हुआ है तो हमें उस ज़िक्र को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए कि उनका दर्जा हमेशा हमारी पाकिस्तान की जितनी शायरात हैं, चाहे वो मेरी तरह पुरानी हों या नई हों, उसमें फ़हमीदा का दर्जा और उनकी शायरी हमेशा याद रखी जाएगी। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगरचे फ़हमीदा का रुतबा बहुत बुलंद है हमारी फ़ेमिनिस्ट पोइट्री में, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि परवीन शाकिर के यहाँ एक ख़ास निस्वानियत रही मुसलसल, और एहतजाज भी हुआ तो उनका एक और रंग है कि जिसमें वो उनका एक ख़ास एक अगर ये बात नागवार ना हो लोगों को तो एक
ایک نزاکت تو ان کے یہاں ہے نا, یقیناً نزاکت تو ان کے یہاں ہے, مگر میں احتجاج اور کے اور سلسلے اور میں اور مرد کی برتری کا اعتراف بھی کہیں کہیں ہے نا. اس نے جلتی ہوئے پیشانی جب ہاتھ رکھا روح تک پھیل گئی تاثیر مسیحائی کی ہے نا, تو اس نے ہی ہاتھ رکھا, اور ہر جائی کا واپس آ جانا یہ باتیں. لیکن ان کے یہاں احتجاج بھی ہے, اور بہت ہی کمپلیکس احتجاج ہے ان کے یہاں, اور اس پر بھی نظر رہنی چاہیے. ایک بات جو ڈاکٹر عرفات سید نے کی ہے وہ ہے فارمولا والی پوئٹری, اور میں سمجھتا ہوں کہ ترقی پسند شاعری میں ایک کمزوری یہی ہے کہ اس میں فارمولا آ جاتا ہے. فیض صاحب کے یہاں جہاں جہاں فارمولا آیا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمپرومائز کیا, انہوں نے ذرا سا کمپرومائز کر لیا. جہاں کھل گئے وہ, جہاں اس سے پرواہ ان کی نہیں تھی, جہاں یہ کہا کہ جب تیری سمندر آنکھوں میں شام کا سورج ڈوبے گا, سکھ سوئیں گے گھر در والے اور راہی اپنی راہ لے گا. یہ جو کھل گیا نا راہی اپنی راہ لے گا, کہاں جائے گا اس سے ان کو مطلب نہیں. اور ان کی جو وہ نظم ہے, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. تو اس کے اوپر اعتراض بھی یہی ترقی پسند نے کیا کہ اس میں انہوں نے کوئی فارمولا نہیں بتایا, درد تو بتا دیا, درد کا مداوا نہیں بتایا. تو مجھے اس بات سے مکمل اتفاق ہے, اور میں بہت خوش ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ جہاں فارمولا آیا وہاں شاعری ٹوٹ گئی, اس کی شکست ہو جاتی ہے. اور کہیں کہیں میرے خیال میں ازراہ شرافت فیض صاحب نے کیا یہ کام, مگر بہت کم کیا, اور اس کے بعد پھر نہیں بھی کیا. مزدور کا گوشت اور یہ وہ پیپ وغیرہ یہ کچھ کیا, لیکن اتنا نہیں کیا. تو اصل میں ان کا جو بہاؤ ہے, فیض صاحب کا جو ڈرفٹ ہے, اس میں نہیں ہے فارمولا, اور ترقی پسندوں کیا ہے, اور یہی بنیادی کمزوری میں سمجھتا ہوں ترقی پسندوں کی. آپ کچھ فرمائیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک سوچنے کی بات, جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر ہم زندگی کو فارمولہ بنا دیں تو پھر وہ زندگی نہیں ہوگی, پیریڈ ہو سکتی ہے. زندگی کا سب سے بڑا جوہر میرے خیال میں یہ ہے کہ کس قدر انسان حیران ہو سکتا ہے. جتنا حیران ہوتا ہے اتنا ہی دریافت کر لے گا, اور جو کہیں کوئی چیز اس کی حیرت کی خوشی کے آڑے میں آئے, وہ چاہے فارمولہ ہو چاہے, اور وہ فارمولہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ترقی پسند کا بھی ہو سکتا ہے, رجت پسند کا بھی ہو سکتا ہے. جہاں بھی فارمولہ استعمال ہوا انسان کی بے حرمتی ہوئی, زندگی کی بے توقیری ہوئی. زندگی تو ایک عجب راگ ہے, ایک عجب راگ ہے, اس کو ہم سب اپنے اپنے سر دیتے ہیں. اگر ہم سب ایک ہی سر میں گانے لگیں گے تو حق ادا نہیں کریں گے. دوسری بات یہ, فیض صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کیا چیز ہے ترقی پسندی. کچھ ترقی پسند کہلاتے ہیں, کچھ نہیں کہلاتے ہیں. 1936 کے بعد سے ہمارے یہاں یہ محاورہ زندگی میں عام ہوا. مجھے انہوں نے جو بات بتائی وہ شاید میری کم علمی کے لیے صحیح ہوگی, مگر میرے دل پہ لکھ گئی. انہوں نے کہا جو بھی مستقبل کا سوچے گا وہ ترقی پسند ہوگا. اتنی آسان بات ہے. اور ترقی پسندی میں ایک اور بھی لطف کی بات ہے کہ پھر افراد نہیں رہتے, پھر ہم سب مل کے ایک زندگی گزارتے ہیں, معاشرہ ہوتا ہے, ساتھی ہوتے ہیں. اور اس وقت ترقی پسندوں کو اس بات کی ضرورت تھی. اگر پریم چند اپنا افسانہ کفن نہ لکھتے تو زندگی کا بھیانک پن ہمارے سامنے نہیں آتا تھا. اگر آپ کے ہاں ملا سارا دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے بینک کا حساب کتاب نہ سکھاتا ہوتا کہ 5 دفعہ پڑھو گے تو 50 کا ثواب ملے گا, 50 دفعہ پڑھو گے تو 500 کا ثواب ملے گا, 500 دفعہ پڑھو گے تو 5000 کا ثواب ملے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوپر صرف ایک ڈیجیٹل بینکنگ کا انتظام موجود ہے. میری جو اس کے سامنے جھک جانا ہے, میری جو اس سے خواہش اور تمنا ہے, اس کا تو سب گلا گھونٹ دیا گیا. یہ فارمولے یہی کرتے ہیں. فارمولے دراصل ان لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں جو نسخہ لکھ کے زندگی گزارتے ہیں. ہمارے ہاں بھی زندگی کا نسخہ لکھنے کا بہت رواج ہے. زندگی کا نسخہ ایک ہی ہے کہ جس گھڑی جیسے سامنے آئے اس سے ویسا ہی برت لیا جائے. ہم نہ اپنی عزت کرتے ہیں, نہ اس زندگی کی عزت کرتے ہیں, نہ اس وقت کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے.
ہمیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے اور ہم انگلی کس کی طرف اٹھا سکتے ہیں. یہ انگلی اٹھانے کا فن لطیفہ میں نہیں آتا. عجیب بات ہے، برش پکڑیے تو بھی انگلیاں بند ہوتی ہیں، قلم پکڑیے تو بھی انگلیاں بند ہوتی ہیں. فنون لطیفہ میں یوں تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا کہیں؟ ایک جملہ میں عذرائے تفنن عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ کے مزاج میں، ان کے لہجے میں خاصا احتجاج ہے، بہت ہی شدید احتجاج ہے. مجھے اس سے کوئی خفت، کوئی شرمندگی نہیں ہے. جب مجھے میرا وہ حق نہیں دیا جائے گا جو حق مجھے فطرت سے، قدرت سے عنایت ہوا ہے، تو پھر تو میری آواز میں اگر احتجاج نہ ہو تو میں تو زندگی کے سامنے بالکل پسپا ہو گئی. ہم تو آپ کی ایک خوبی کو تسلیم کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آواز آ رہی ہے جی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ترقی پسند تحریک کا ذکر ہوا. دیکھیے، مذاہب میں تبدیلی آ جاتی ہے تو تحریکیں ترقی پسند تحریک جس انداز سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد انہیں بہت جلدی خود احساس ہو گیا تھا کہ یہ کام جو ہے ہم کچھ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اور بہادر لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ بھی مان لیا تھا. دوسری جو کانفرنس ہوئی ہے، پہلی کانفرنس میں جو بمبئی میں بھیمری جو جگہ ہے وہاں ہوئی تھی، وہاں تو بہت سخت منشور تھا اس کا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں وہ ہمارے ادب کے لیے، جس میں شاعری بھی شامل ہے، نثر بھی شامل ہے، نظم بھی شامل ہے، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہمارا احتجاج کا طریقہ غلط ہے. ہمارا احتجاج ہمیں اپنے ملک، اپنے لوگوں کی سمجھ اور اعتبار کے حساب سے کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہمیں بہت اچھا ادب ملا ہے ترقی پسند ادیبوں کا، شاعرات کا بھی اور شاعروں کا بھی. اب مثلا میں ادا جعفری کا بھی ذکر کروں گی، جنہوں نے پردے کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی شاعری کی ہے جو کہ آج کے زمانے کے مطابق ہے. بہت سی شاعرات ایسی ہمارے یہاں گزری ہیں. ایک شاعرہ تو ایسی گزری ہے کہ جو اس درجے پابند تھی کہ وہ اپنا صحیح نام نہیں لکھ سکی. اس کو اجازت ہی نہیں تھی کہ اگر وہ اپنی کوئی نظم یا غزل چھپوانا چاہے تو وہ اپنا صحیح نام نہیں لکھ سکی. اس نے اپنا نام رکھا تھا کیونکہ وہ ایک نواب گھرانے کی تھی اور ان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی کہ ان کی گھر کی لڑکی شاعری کر رہی ہے. تو اس نے اپنا نام زے خے شین لکھا، اصلی نام اس نے نہیں لکھا. تو یہ سب چیزیں، اس کا ایک شعر ایسا بھی ہے، میں شانے سے در گزری آئینے سے باز آئی، میں شانے سے در گزری آئینے سے باز آئی، جب دل ہی نہیں بس میں کیا ذوق تماشائی. جی تو اس نے یہ بھی شعر لکھا. لیکن سوچئے ان پابندیوں میں اس کے علاوہ ہمیں ترقی پسند تحریک نے بہت کچھ دیا ہے اور ہمیں اس کا احسان ادب کے سلسلے میں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کی شاعری جو تھی، جو انہوں نے، مثلا مجھے سردار بھائی کی ایک نظم تھی، تم نے بھی شاید پڑھی ہوگی، جس میں 3 شرابی اس کا نام تھا. اب پروپیگنڈے کی انتہا یہ تھی کہ انہوں کا جو وسکی پی رہا تھا وہ اول فال بک رہا تھا، جو برانڈی پی رہا تھا وہ لوگوں کو مار رہا تھا، لیکن جو ووڈکا پی رہا تھا وہ بہت اچھی باتیں کر رہا تھا. تو یہ بھی ایک انتہا تھی. دیکھیے، ایک بات تسلیم کر لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی تصور اور انسانی تخیل وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ آزاد ہے، بالکل آزاد ہے، اور اس کو کسی حصار میں روکا نہیں جا سکتا. غالب نے کہا تھا نا کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. وہ گلشن جو بھی پیدا بھی نہیں کیا گیا ہے، میں اس کے گیت گا رہا ہوں. منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا. تو اس کو حصار میں لانا، یہی غلطی ہوئی ان سے، جس کو انہوں نے بعد میں تسلیم کیا. اور فیض صاحب اس حصار میں بس آتے رہ گئے، کہیں آئے تھوڑے بہت، لیکن نکل گئے، پھر راہی اپنی راہ لے گئے، انہوں نے راہ لے لی. اب جیسے کہ وہ ان کی جو سب سے حسین ترین نظمیں ہیں، اس میں کہیں کوئی فارمولہ ہو ہی نہیں سکتا نا. رہ گزر سائے شجر منزل و در حلقہ بام، بام پر سینہ مہتاب کھلا آہستہ آہستہ. تو عجیب و غریب نظم.
Now I have to move back to Rocio. She is our respected guest. Now I would like you to talk a little bit more about the Urdu feminist poetry. I mean, there is a problem with this term, but anyway, let's accept it. The Urdu feminist poets, can you say a little bit more about your impressions of them in terms of their agitation, resistance, defiance? Well, I will talk especially about Fahmida, that is what I translated. And while translating, I think it was like her language was very bold. And while I was very bold even for Spain, that we are supposed to be a more advantaged country in this sense, no? But then I realized that many of her topics were relating with things that are happening, like rapes now in Spain, no? So I think her message can arrive really to the Spanish audience, and especially I think that we have in Spain, we have a vision of Pakistan like a dark country with no freedom, nothing is happening. So for me, it's very interesting to give this image of all this. Like these poets like you that are writing, the things that are happening, because people doesn't know, So I think it's something that has to be put some light on these things and on feminism and how it's working feminism here in Pakistan as well. Okay. Well, thank you very much indeed. कल जो सेशंस हुए उनमें कुछ लोगों ने ये गिला किया कि सामीन को वक्त नहीं दिया गया बात करने का, तो मैं समझता हूँ मुनासिब है कि जो आखिर की 10 मिनट रह गए हैं, 8-10 मिनट, तो वो आप लोगों से कहा जाए कि आप उसकी बाग संभाल लें और तबसरे सवालात मुख्तसर, और इन लोगों से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए. कोई 10 मिनट हमारे पास, 8-10 मिनट हमारे पास हैं. नहीं, तफसीरों की भी गुंजाइश है, वो मुराद ये है कि उसको मुख्तसर रखें बस. कोई बात अगर कहनी हो ज़रूरी तो वो भी हम सुन लेंगे. अच्छा जी बताइए. जी बताइए. अभी लास्ट सेशन में भी मैडम बात कर रही थी. वो आपकी आवाज़ कम आ रही है. अब ठीक है. लास्ट सेशन में भी मैडम बात कर रही थी, तो वो हो रही थी इज्तिमाई जहानत और उसके जवाल का, और फिर उसके बाद ये एहतजाज की बात. तो मेरा मैडम सैयदा से ये सवाल है, उधर मैं नहीं कर सका, कि अब ये हमारा जो एक इज्तिमाई शऊर है, जहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि एक इदारा, जिसको आपने थोड़ी देर पहले कहा कि महकमा जिसने ख़ुद को इदारा बना लिया, अब उसका कैरेक्टर जो एक जनरल का बेटा है और जो हमारी सुप्रीम सर्विस है, उसके कैरेक्टर के लिए वो एक बाजे वाले का लड़का उठाया गया, उसको पजीराई मिल गई, दानिश और वो इस किस्म का. तो ये जो हमारा एक रंग है, यानी जो लोगों का जो एक इज्तिमाई शायरी को समझने का, ड्रामे को समझने का और फ़नून लतीफ़ा को बरतने का, वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे चला गया है. तो उसके लिए एकेडमिया ने या हमारे लोगों ने या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो गेट कीपर्स हैं मीडिया में, उनका क्या रोल होना चाहिए था और क्या होना चाहिए? बस काफ़ी. जी आपके इसको बयान कहूँ, राय कहूँ, तबसरा कहूँ, बहुत शुक्रिया, मगर उसका इस वक्त के सेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है. वो बातें तो पिछले सेशन में हुई थी से, तो मेरे ख़्याल में अगर एहतजाज भी हो तो बर वक्त होना चाहिए. मेरा एक सवाल है, ज़हरा आपा से भी है और आरफा सईदा ज़हरा से भी है, कि क्या आपको लगता है कि ये लिटरेरी फेस्टिवल्स हमारे फार्मूला बेस्ड फॉर्मेट्स हैं, या ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं एहतजाजी शायरी या नसर के? नहीं, आप कीजिए. ये सवाल सिर्फ बेला जमील पूछ सकती हैं. उसकी बुनियादी वजह ये है कि ख़ुद एक बहुत जश्न बपा करती है. मैं समझती हूँ ये जितने अदब के जश्न होते हैं उनमें एक बहुत अच्छा तवाज़ुन होता है, बहुत अच्छा तवाज़ुन होता है. कुछ हमारे अंदर थोड़ी सी अनी की नोक चुभोने के लिए होते हैं,
کہ جہاں ہم بھولتے جا رہے ہیں اس کو یاد کر لیں. کچھ ایسی یادوں کے ہوتے ہیں جو بہت خوشگوار ہوتی ہیں اور ان کو دہرا لیں تو ان کا منظرنامہ بڑھ جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جشن میں ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے اور سوال کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ کے معاشرے میں مجھے یقین ہے کہ اب تک کی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے, 10-12 سال ہو گئے اس کو, کہ ایک مکالمے کی ابتدا ہوئی ہے, سوال کی ابتدا ہوئی ہے, اختلاف کرنے کی ابتدا ہوئی ہے. کیونکہ ہم تو اختلاف کو دشمنی سمجھتے ہیں, اختلاف دشمنی نہیں ہے. تو یہ جو جشن ہے یہ دراصل جشن اس کا ہے کہ ہمیں یہ عادت ڈال دی جائے کہ سوال کیا ہوتا ہے, پوچھتے کیسے ہیں, اپنی رائے کیا ہوتی ہے, اس کو بیان کیسے کرتے ہیں, اور جو جس کسی کو آتا ہے وہ آپ کے سامنے برا بھلا جو کچھ پیش کر سکتا ہے اس میں سے آپ کیا نیاپن ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ ایک بے حد خوش آئند بات ہے. ابھی تو لہریں جو ہیں وہ بہت آہستہ نرم رو ہیں. مجھے یقین ہے آتے دنوں میں ان کی رفتار اور ان کی طاقت بڑھے گی. اچھا, میرا سوال یہ ہے, فرمائیں. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ نرم ہے اور آہستہ آہستہ, ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ وہ ابھی نرم ہیں, لہریں آہستہ آہستہ زور پکڑیں گی. کیا اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری یہ جو شاعری ہے احتجاجی یہ بہر اردو میں ہے, اور جس قسم کا استعارہ نعمان صاحب کل بھی ذکر کر رہے تھے, فیض صاحب کا اور وہ باقی, وہ ظاہر ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو بہرحال کچھ حد تک پڑھے لکھے ہیں, وچ مینس مڈل کلاس اسینشلی. سو جب تک یہ ورنیکولر میں نہیں آئے گا یا پروونشل لینگویجز میں بھی نہیں آئے گا, اور ہمارے ہاں پروونشل لینگویجز میں جو ہے وہ ایتھنک پروٹیسٹ تو ہے مگر نان ایتھنک اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں ہے, جب تک اس کی کمی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ وہ علاقائی زبان میں آپ کی بات کی بہت توقیر کرتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان میں جتنا اچھا فکری ادب موجود ہے وہ اردو سے کسی صورت کم نہیں ہے. ہماری ناواقفیت ہم سے یہ کہتی ہے کہ شاید وہاں کچھ نہیں ہے, اور ہم ایک ایسا اچھا علم پرست معاشرہ ہیں کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ ہوتی ہی نہیں ہے, جتنی سمجھ میں آتی ہے بس اتنی ہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کمی ہماری ہے. اور اس دفعہ کے جشن میں کچھ پروگرام ہیں علاقائی زبانوں کے حوالے سے, اور بات بڑھنا چاہیے. ہوا کیا ہے, اگر آپ مجھے سچ بولنے کی اجازت دے دیں اور پھر یہ سمجھیں کہ میں احتجاج نہیں کر رہی ہوں, ہم نے جس طرح اردو کو راندہ درگاہ کیا ہے, ہم ایک جملہ اردو کا بولنا چاہیں تو 10 لفظوں میں سے 6 انگریزی کے ہوتے ہیں, اور پھر اس میں ہم نے ایک عجب طرح کی شدت آئی ہے. اب ہم کسی سے یہ نہیں کہتے, یہ جو ہم اپنی ہتھیلی پہ جان عالم کا طوطا لیے پھرتے ہیں, ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے ایک فون کر دینا یا ایک کال, ہم کہتے ہیں مجھے ایک مس کال مار دینا. جو لوگ اپنے خیال میں کسی کو ٹیلی فون میں بات کرنے کو بھی مارنا کہتے ہیں, ہاں, ان کو نرمی تک آتے آتے کچھ وقت لگے گا. علاقائی زبانوں کے بارے میں یہ دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا. ہم نے بہت زیادتی کی ہے علاقائی زبانوں کے سلسلے میں, جس کا سب سے بڑا بھگتان جو ہم نے بھگتا ہے وہ سن 71 کا ہے. وہاں پر تحریک زبان ہی کے سلسلے میں شروع ہوئی تھی, کیونکہ بنگالیوں کی جو زبان تھی, بنگالی زبان, وہ بہت امیر زبان تھی, اس میں بہت زیادہ لٹریچر تھا. تو علاقائی زبانوں کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقائی زبانوں کو, یہ ہمارے پاس تو تراجم بھی کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے 70 سال میں کوئی زبان سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ بھائی ہم سندھی بھی سیکھ لیں, بنگالی بھی سیکھ لیں, وہ ہم نے نہیں کیا. لیکن ہندوستان میں یہ ہوا ہے کہ علاقائی زبانوں میں بہترین, خاص طور سے مراٹھی میں, تلنگی میں, ان کا ادب بہت ترقی کر گیا اور بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے, اور ہم لوگوں کی جو عمر ہے اس میں ہمیں ندامت کا احساس ہے کہ ہم نے علاقائی زبانوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. جی, یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے مارنا والی, تو وہ فیض صاحب کی
بہت اچھی غزل ہے یوں یوں سجا چاند کہ جھلکا تیرے انداز کا رنگ. تو اس میں ایک مصرع ہے کہ بن پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب. تو میں نے زہرا نہیں ذرا اپنی بلکہ میں نے کشور ناہی سے کہا کہ دیکھیے کیسا مصرع ہے. مجھے لگتا ہے جیسے سودا کا مصرع ہے نا, بن پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب. تو کہنے لگے ہاں اگر کوئی آج کا ہوتا تو کہ لطف مارو آخر شب. یہ اچھا بس ایک جملہ میں عرض کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ کھلے الفاظ میں احتجاج اردو میں موجود ہے. جیسے کہ حبیب جالب کے ہاں لاڑکانے چلو یا کہ ٹھانے چلو ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, لیکن جو لبادہ فیض صاحب کا ہے نا غزل کا, اس میں تو وہی ان کا فن ہے, وہی ان کا ہنر ہے. اور کوئی سوال تھا؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ادھر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ فیض صاحب اور جالب صاحب کے بعد ہمارے معاشرے میں احتجاجی شاعر پیدا ہونا ختم ہو گئے یا انصاف کا بول بالا ہو گیا؟ میرے خیال میں تو ہوگا, یقیناً ہوگا میاں. ایسا چیز یہ نہیں ہوتی کہ ختم نہیں ہوتا, سلسلے ختم نہیں ہوتے, اس طرح کے جاری رہتے ہیں. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, کوئی نہ کوئی اپنے انداز سے اپنی بساط کے مطابق. دیکھیے اب حبیب جالب تو چلے گئے, شاعری ان کی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ انہی کی طرح کا کوئی شاعر نکلے گا, لیکن اپنے اپنے انداز سے ضرور ہوگا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بیج کی نمو کے لیے اور پرداخت کے لیے زمین کا بہت حصہ ہوتا ہے. آپ وہ ماحول میسر کر دیجئے جس میں تخلیقی سرگرمیاں اسی طرح نشو و نما پا سکیں, تو تخلیقی صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے. جی 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 مائکروفون ہے جی. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. جی مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو آپ فارمولا کی بات کر رہی تھی, اگر ہم رینیسانس کا ٹائم دیکھیں تو اس ٹائم پہ بھی مذہب کی بندش کے باوجود بہت اچھا آرٹ تخلیق ہوا. اگر ہم جیومیٹری کی بات کریں تو اس میں بھی ایک خاص طرح کا فارمولا ہے. تو مجھے اس چیز کو آپ میوزک کے اندر دیکھیں تو اس میں بھی خاص طرح کا فارمولا ہے, اور مطلب آزادی اور فارمولا کو جو کمبینیشن ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا اور ایلیبریٹ کریں تو زیادہ میرے لیے فائدہ. میں جواب دیں؟ میں سمجھی نہیں. اچھا دیکھیے, ایک بات یہ ہے کہ رینیسانس آرٹ کی آپ نے بات کی ہے کہ اس میں فارمولا تو ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ میکل اینجلو نے جو بنایا ڈیوڈ, تو اس کو ڈسٹارٹ کر دیا نا, اس کے پاؤں کو کیوں ڈسٹارٹ کر دیا؟ اٹس ناٹ اے پورٹریٹ تو نہیں بنایا, اس کو انہوں نے الجھا دیا, پاؤں کو الجھا دیا. اچھا جہاں تک تعلق کلاسیکل میوزک کا ہے, بڑے غلام علی خان کے پاس فارمولا تو ہے, لیکن اس کے سر کے اندر جو صورتیاں وہ نکالتے ہیں نا, مائکرو ٹونس اینڈ مائکرو ٹونس انٹو مائکرو ٹونس, وہ انہیں کی تخلیق ہے. اور اسی وجہ سے پروڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے گائیں گے, اس لیے کہ ان میں وہ صورتیاں آ جاتی ہیں, اور صورتیاں ان کی اپنی ہی ہیں. تو اس پابندی میں بھی وہ آزاد ہیں, اسی کے اندر ہے. غزل میں بھی ہوتا ہے کہ غزل میں پابندی تو ہے نا, غزل میں بحر کی پابندی ہے, اور قافیے کی پابندی ہے, اور ردیف کی پابندی اگر ردیف استعمال کی جائے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نفس مضمون کی اور اسلوب کی پابندی ہے, اس کی پابندی تو کرنا پڑتی ہے. اس کے باوجود کیسی کیسی غزلیں آج تک لکھی جا رہی ہیں, نوجوان شعراء بھی بہت اچھی غزلیں لکھ رہے ہیں. تو پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں. فارمولا سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص ڈھب میں لکھا جائے اس کو, اور ڈھب توڑ دیا, ان لوگوں نے بھی توڑ دیا, رینیسانس آرٹسٹ نے بھی توڑ دیا. کیوں ڈسٹارٹ کیا اس کے پاؤں کو انہوں نے, کیوں نہیں ٹھیک جب ہاتھ اتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں, ڈیوڈ کا مجسمہ اتنا اس قدر درست بنا سکتے ہیں, تو پاؤں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو الجھا کیوں دیا, لکیروں میں الجھا دیا ہے. یہ ہے نا اصل میں ایک آرٹسٹک موو, ایک لہک ہے, ایک لہر ہے, یہ ہے اصل چیز. بس فارمولا آپ یہ یاد رکھیے, دنیا کے تمام فارمولے ایک طرف, شاعر کے لیے, ہر لکھنے والے کے لیے درد مندی ضروری ہے. اب اس کو آپ چاہے فارمولا سمجھ لیں یا کچھ سمجھ لیں. ہلو جی وہ جو سرخ جی آواز یہ پوری تقریر مائک آیا ہاتھ میں, تقریر. جی آپ کا سوال میں نے سن لیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمتی اور احتجاجی شاعری کو آفاقیت کیسے دی جا سکتی ہے, یہ سوال ہے نا آپ کا. جی
جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمارے پاس مثالیں تو موجود ہیں. فیض صاحب کی بات ہوئی. فیض صاحب کی ایک طرح کی آفاقیت تو ہے نا, غالب کے یہاں بھی آفاقیت ہے. جو چیز زمین سے وابستہ ہو کر رہ جاتی ہے اس میں نہیں ہوتی آفاقیت. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آفاقیت جو غالب میں ہے یا فیض میں یا میر میں ہے وہ کبھی آ سکتی ہے حبیب جالب صاحب کے یہاں. ان کے یہاں تو وہ پیوست ہے خاص واقعات میں, منظوم کر دیا ہے اس کو انہوں نے. تو وہ تو ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے. فیض صاحب کے یہاں تو بھرپور انداز میں وہ موجود ہے. وقت ختم ہو گیا ہے اور زہرا آپا ایک سوال اور سر, ایک سوال اور اب نہیں میں کر سکتا اس لیے کہ زہرا آپا کا حکم ہے اور میں اس کا پابند ہوں, تابع ہوں. تو لہٰذا آپ لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں, خاص طور سے ہمارے جو شرکاء ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. اور پھر ہم یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں.